حوثیوں کے بحیرہ احمر میں بحری جہازوں پر حملے نہ رکے۔ یمنی حوثی امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہونے لگے۔ امریکہ نے یمن کے حوثیوں کے حملے سے نمٹنے کے لیے پاکستان سے مدد مانگ لی۔ امریکی محکمہ خارجہ کی اردو ترجمان مارگریٹ میکلاؤڈ کا کہنا ہے کہ پاکستان نیوی انٹرنیشنل کمبائنڈ میری ٹائم فورس کی مؤثر رکن ہے۔ حوثیوں کے حملے سے خطے کی تجارت متاثر ہو رہی ہے۔ پاکستان سے بحیرہ احمر میں کشیدگی پر رابطے میں ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی اردو ترجمان مارگریٹ میکلاؤڈ کا کہنا تھا کہ خطے کے دیگر ممالک حوثیوں کے خلاف ٹاسک فورس میں شامل ہوں تو خوش آمدید کہیں گے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یمن کی عوام کی مشکلات کا احساس ہے۔ مارگریٹ میکلاؤڈ نے کہا کہ حوثیوں کے خلاف حکمت عملی جارحانہ نہیں ہے۔ امریکہ نے حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملے کو دفاعی قرار دیا ہے۔ حوثیوں کے حملوں سے پورے خطے کی تجارت متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بحری جہازوں کی آمد و رفت کو محفوظ بنانے کے لیے یمنی گروپ کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں۔ خطے کے تمام ممالک بشمول پاکستان کو امریکہ اور برطانیہ کی نئی ٹاسک فورس کے تحت قائم کی جانے والی خوشحالی محافظ آپریشن کا ساتھ دینا چاہیے۔ مارگریٹ میکلاؤڈ کا کہنا تھا کہ حوثیوں کو ہتھیار اور اسرائیلی جہازوں کی اطلاعات ایران فراہم کر رہا ہے۔ ایرانی حکومت کی پالیسیاں عام ایرانی عوام کے لیے مشکلات کا باعث ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایرانی حکومت مشرق وسطی میں اشتعال انگیز اور عدم استحکام کی کارروائیاں بند کرے۔ ادھر برطانیہ کے آئل ٹینکرز پر حوثیوں کے حملے کے بعد امریکہ نے یمن میں حوثیوں پر نیا حملہ کیا ہے۔ اس امریکی حملے کی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے۔ امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ انہوں نے حوثیوں کے ایک اینٹی شپ میزائل پر حملہ کیا ہے۔ سینٹ کام کے مطابق اس میزائل حملے کا مقصد بحیرہ احمر میں ہدف کو نشانہ بنانا تھا اور یہ لانچنگ کے لیے بھی تیار تھا۔ امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکی فوج نے اپنے دفاع میں میزائل کو مار گرایا اور تباہ کر دیا۔ جب حوثیوں نے نومبر میں اپنے حملے شروع کیے تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اسرو کو کئی دھمکیاں دیں کہ اگر انہوں نے بحیرہ احمر اور نہر سوئز میں تجارتی بحری جہازوں پر حملہ کرنا بند نہ کیا تو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تاہم یہ حملے جاری رہے اور دنیا بھر کی شپنگ کمپنیاں جو اس تجارتی روٹ کا استعمال کرتی ہیں انہیں سینکڑوں جہازوں کو افریقہ کے گرد موڑنا پڑا۔ اس سے اخراجات اور بحری سفر کے وقت دونوں میں اضافہ ہوا۔ حوثی جو یمن میں بحیرہ احمر کے ساحل پر قابض ہیں بین الاقوامی دباؤ کے سامنے پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس واضح طور پر میزائلوں اور ڈرونز کا ایک طاقتور ہتھیار ہے اور وہ انہیں مغربی جنگی جہازوں کے خلاف لانچ کرنے سے نہیں ڈرتے۔ لندن میں قائم تھنک ٹینک رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ کی 10 جنوری کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں حوثیوں کے پاس موجود کچھ جدید ترین ہتھیاروں کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس ہتھیاروں میں 400 کلومیٹر فاصلے تک مار کرنے والے جہاز چکن بیلسٹک میزائل آصیف شامل ہیں جو 500 کلو گرام وار ہیڈ لے جا سکتے ہیں اور اپنے ہدف کا پتہ لگانے کے لیے الیکٹرو آپٹیکل سیکر کا استعمال کرتے ہیں۔ حوثیوں کے پاس المندب 2 بھی ہے۔ رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حوثیوں کو سمندری نقل و حرکت کے بارے میں اطلاعات سمندری نگرانی کرنے والے ایرانی جہاز MV بحشات سے موصول ہوتی ہیں جو بحیرہ احمر میں آبنائے باب المند کے قریب آپریٹ کرتا ہے۔ یہ آبی گزرگاہ بحیرہ احمر میں ہونے والی عالمی تجارت کا 15% بنتا ہے۔ یمنی حکومت نے خبردار کیا ہے کہ ایرانی نواز حوثیوں کے بحیرہ احمر میں حملوں سے بنیادی خوراک اور ادویات کی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ یمنی خبر ایجنسی سابا کے مطابق حکومت نے وزیر اعظم معین عبد الملک کی زیر قیادت ایک اجلاس طلب کیا۔ اجلاس میں مقامی و علاقائی صورتحال کا جائزہ لینے سمیت حوثیوں کی طرف سے عالمی تجارتی آمد و رفت اور بحری جہازوں پر حملوں کے نتائج پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ حوثیوں کے حملوں سے بنیادی خوراک اور ادویات کی درآمدات کو نقصان پہنچ رہا ہے، لہٰذا ان کے سدباب کے لیے متعلقہ حکام ڈھانچہ تشکیل دیں۔ اجلاس میں اس حوالے سے اٹھائے جانے والے اقدامات، ضروری منصوبہ بندی کی تیاریوں اور ان پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے تمام وزارتوں اور متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کرنے کے علاوہ کمیٹی کے قیام کا بھی فیصلہ کیا گیا۔